علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، باغ فدق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ ملا تھا، تو اس باغ کے تعلق سے بہت ساری افواہیں معاشرے میں لوگ پھیلاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو انہوں نے اس باغ میں سے حصہ نہیں دیا، یعنی نبی کی میراث، نبی کی وراثت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نہیں دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ لوگ حدیث ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے آ کر اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ باغ فدق میں میرا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث انہوں نے پوچھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کہا نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء کرام اور رسول اعظام کی کوئی وراثت نہیں دی جاتی، بلکہ وہ ساری کی ساری چیزیں جب نبی وفات پا جاتے ہیں تو وہ صدقے میں چلی جاتی ہیں، ان کی وراثت نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں سے چلی گئیں، اور بخاری میں موجود ہے یہ حدیث کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی گفتگو نہیں کی۔ تو اب شیعہ حضرات اس بات پر کہتے ہیں کہ دیکھو فاطمہ رضی اللہ عنہ تمہاری کتاب میں موجود ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کبھی ابو بکر صدیق سے گفتگو ہی نہیں کی، بات ہی نہیں کیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ غلط چیز ہوئی نا کہ نبی کی بیٹی جو ہے ناراض تھی، اور پھر حدیث ذکر کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا در حقیقت اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے میری بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچائی، کچھ پہنچائی، در حقیقت وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یہ حدیث ذکر کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو فاطمہ رضی اللہ عنہا تمہاری کتاب میں بخاری میں موجود ہے ناراض تھی۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے چلی گئیں اور کبھی انہوں نے گفتگو نہیں کی ابو بکر صدیق سے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک نامحرم شخص ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، یعنی محرم شخص نہیں ہے، نامحرم ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بار بار آ کر ان سے بات کرتی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسری بات یہ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے یہاں سے جانے کے بعد کبھی بھی اس مسئلے پر گفتگو نہیں کیا، نہ کہ انہوں نے کبھی گفتگو نہیں کیا، نہیں، کبھی بھی انہوں نے اس مسئلے پر یعنی نبی کی وراثت، نبی کی میراث کے تعلق سے کبھی آ کر سوال نہیں کیا، کبھی پوچھا نہیں۔ اور بعض روایت میں موجود ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا، جب آپ وفات پانے والی تھیں، تو اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا تھا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وفات پانے سے پہلے راضی تھیں، بالکل راضی تھیں۔ تم آدھی افواہ پھیلا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باغ ملا تھا اس باغ میں ابو بکر صدیق نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو وراثت نہیں دی، بے شک نہیں دی، کیوں؟ حدیث موجود تھی۔ اور تم یہ بات کہو اور پھر کہتے ہو کہ تم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ناراض کرے میری بیٹی کو، تو میرے بھائی ابو بکر صدیق نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ناراض نہیں کیا تھا، کبھی نہیں کیا تھا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی ابو بکر صدیق نے نبی کی بیٹی کو ناراض نہیں کیا تھا۔ تم یہ کہو کہ وہ ناراض کرے، انہوں نے ناراض نہیں کیا بھائی، انہوں نے صرف حدیث ذکر کی، انہوں نے نبی کی حدیث ذکر کی، اور اس میں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا وہ خود ناراض ہو جائے، یہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو باغ میں سے کچھ حصہ نہیں دیا۔ ہاں یہ بات سمجھ گئے، شیعہ حضرات یہی افواہ پھیلاتے ہیں کہ نہیں دیا، ہاں بے شک نہیں دیا، کیونکہ نبی کی وراثت میں حصہ جو ہے نبی کی وفات کے بعد کسی کا نہیں رہتا، وہ صدقے میں جاتا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں، تو کیا تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ فاطمہ کے ساتھ ابو بکر صدیق نے زیادتی کی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو ابو بکر صدیق نے وراثت دی تھی نبی کی وراثت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو جو نبی کی بیوی تھی دی تھی ان کو، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جو عنہا سے انہوں نے نبی کی وراثت نہیں دی ان کو؟ یہ ثابت کرو گے تم؟ کہاں لے کر آؤ گے؟
کہیں موجود نہیں، تم ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنی خود کی بیٹی کو بھی وراثت نہیں دی نبی کے حصے میں سے، خود کی بیٹی کو بھی نہیں دیا جو نبی کی بیوی تھی، اور نہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دی۔ کیوں؟ کیونکہ وراثت جو ہے صاف لفظوں میں حدیث جب موجود ہے تو اس قسم کی افواہوں پر عمل کرنا، پھر یہ کہنا کہ یہ فلانی چیزوں پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کو برا بھلا کہنا اور اس کے بعد دین کو تباہ و برباد کرنا، یہ ان کی بہت پرانی سازش ہے جو آج بھی چلی آ رہی ہے۔ تو میں نے سمجھا آپ کو یہ باغ فدق کے تعلق سے کچھ باتیں بتا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مناسبت سے جس حدیث کو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔